بری سے جس دم زمیں پہ اعلیٰ مقام آیا، خدا کی جانب سے ان پہ ہر دم درود آیا، سلام آیا، خدا کی جانب سے ان پہ ہر دم درود آیا، سلام آیا۔ فلک پہ تارے چمک رہے ہیں، زمیں پہ گلشن مہک رہے ہیں، فلک پہ تارے چمک رہے ہیں، زمیں پہ گلشن مہک رہے ہیں، مہک رہی ہے فضا خوشی سے، جہاں میں خیر الانام آیا، مہک رہی ہے فضا خوشی سے، جہاں میں خیر الانام آیا، اتر کے عرش بری سے جس دم زمیں پہ اعلیٰ مقام آیا، خدا کی جانب سے ان پہ ہر دم درود آیا، سلام آیا۔ ہے عرش و کرسی پہ وجد طاری، خدا کی رحمت ہوئی ہے جاری، ہے عرش و کرسی پہ وجد طاری، خدا کی رحمت ہوئی ہے جاری، ہمارا آقا ہمارا مولا پیغمبروں کا امام آیا، ہمارا آقا ہمارا مولا پیغمبروں کا امام آیا، اتر کے عرش بری سے جس دم زمیں پہ اعلیٰ مقام آیا، بجائے شادیاں نے فلک لگائے ہیں شامیانے، بجائے شادیاں نے فلک لگائے ہیں شامیانے، ہے جشن خلد بری پہ جاری، زمیں پہ ماہ تمام آیا، ہے جشن خلد بری پہ جاری، زمیں پہ ماہ تمام آیا، خدا کی جانب سے ان پہ ہر دم درود آیا، سلام آیا۔ گلوں کے چہرے نکھر گئے ہیں، فضا میں نغمے بکھر گئے ہیں، گلوں کے چہرے نکھر گئے ہیں، فضا میں نغمے بکھر گئے ہیں، سجائی لوگوں نے بزم گھر گھر، فلک سے شاہ انعام آیا، سجائی لوگوں نے بزم گھر گھر، فلک سے شاہ انعام آیا، اتر کے عرش بری سے جس دم زمیں پہ اعلیٰ مقام آیا، اتر کے عرش بری سے جس دم زمیں پہ اعلیٰ مقام آیا، خدا کی جانب سے ان پہ ہر دم درود آیا، سلام آیا۔
خدا کی جانب سے ان پہ ہر دم درود آیا، سلام آیا۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہمارا اسوہ حسنہ یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ، اس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کی آج 7ویں مجلس ہے، اور گزشتہ 6 مجلسیں جو آپ حضرات کے سامنے ہوئی ہے اس کا اختصاراً ربط کے لیے، جوڑ کے لیے، تاکہ آپ کے ذہن میں جو ایک ترتیب اور نظم ہے وہ برقرار رہے، تو پہلے انشاءاللہ حضرات کے سامنے اختصاراً اس کا تذکرہ ہوگا، پھر جو سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ آج کی نشست میں اس پر بات ہوگی۔ جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ پاک نے آپ کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام۔ جی پھر دین اسلام میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ دین اسلام میں کتنی باتیں ہیں؟ دین اسلام میں 4 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور چوتھی چیز وہ ہے اخلاق۔ تو کتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے دین اسلام کے تحت؟ 4 باتیں ہیں، عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے اور اخلاق ہے۔ جی عقائد پر آپ حضرات کے سامنے بات مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات شروع کی تھی کس سے متعلق؟ عبادات سے متعلق بات شروع کی ہے، اور عبادات سے متعلق ہی اب تک بات چل رہی ہے۔ جی پھر آپ حضرات نے سنا کہ اسلامی عبادات کی شاخیں، عبادات کا مفہوم، اور اس میں اور جو باتیں تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے آ چکی تھی۔ ایک بات اس میں تھی کہ اسلامی عبادات کی شاخیں کون کون سی ہیں، تو اس میں ہم نے پڑھا کہ اسلامی عبادات کی 5 شاخیں ہیں۔ کتنی شاخیں ہیں؟ 5۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، 5۔ پھر اس میں آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی ہے کس سے متعلق؟ نماز سے متعلق۔ ابھی نماز سے متعلق ہی بات چل رہی ہے کئی نشستوں سے۔ آج کا عنوان ہمارا اسلامی عبادات، اس کے تحت نماز، حصہ صوم، تیسرا حصہ۔ تو یہ آج کا عنوان ہے نماز، اور اس کا کون سا حصہ ہے؟ تیسرا حصہ، جس کے تحت نماز کی اہمیت، شرائط، طریقہ، مسائل، یہ سب انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ جی پھر نماز کے تحت 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی، آپ کے ذہن میں ہے نا یہ ساری ترتیب؟ نماز کے تحت 4 باتیں کیا تھی؟ نمبر 1 اہمیت نماز، نمبر 2 شرائط نماز، نمبر 3 طریقہ نماز، اور نمبر 4 مسائل نماز۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں۔ اہمیت نماز سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے مکمل ہو چکی ہے، اس پر بات ختم ہو چکی ہے۔ بات چل رہی ہے ہماری شرائط نماز سے متعلق، یہ گزشتہ نشستوں سے چل رہی ہے، اور آج کی نشست میں بھی اور آگے بھی کچھ نشستوں میں شرائط نماز پر ہی بات ہوگی۔ اب گویا کہ
پھر نماز کے تحت جو 4 باتیں ہیں اس میں ہماری بات چل رہی ہے کس سے متعلق؟ شرائط نماز سے متعلق۔ پھر دیکھیے آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ شرائط نماز کے تحت 5 باتیں ہیں۔ نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ نمبر 1 طہارت، پھر طہارت کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، بدن کی طہارت بھی ضروری، لباس کی طہارت بھی ضروری، اور مکان یعنی جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسری چیز تھی سطر کا چھپانا، کہ انسان کا سطر چھپا ہوا ہو، پھر مرد کا سطر کون سا ہے، عورت کا سطر، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے وقت کا ہونا، ہر نماز کا اپنا اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کیا ہے کہ جس کے دوران اس نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے، وہ وقت جب نکل جائے نماز قضا کہلاتی ہے۔ پھر کیا کیا وقت ہے وہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز قبلہ رخ ہونا، اس سے متعلق بھی آپ حضرات کے سامنے بات ہو چکی ہے، اور 5ویں شرط تھی نیت کرنا، اس سے متعلق بھی کچھ بات آپ حضرات کے سامنے ہوئی ہے۔ جی اب یہ جو پہلی چیز ہے طہارت، طہارت سے متعلق کچھ اس کے ذیل میں بات چل رہی ہے۔ جی طہارت کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی، آپ کے ذہن میں ہے؟ طہارت کی 2 قسمیں آئی تھی، اقسام نجاست، اقسام طہارت۔ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب نجاست کا ذکر کیسے آ گیا؟ اس لیے آیا ہے کہ نجاست یہ طہارت کی ضد ہے۔ طہارت سمجھنے کے لیے نجاست کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی طہارت کی ضرورت کب پڑے گی؟ جب نجاست آئے گی۔ تو نجاست کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں وہ بات بھی، اور اس کے بعد طہارت کی قسمیں۔ جی اقسام نجاست پڑھ چکے ہیں، اقسام طہارت پر بات چل رہی تھی۔ جی تو آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ طہارت کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ طہارت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے طہارت حقیقی، اور نمبر 2 ہے طہارت حکمی۔ یہ پڑھی ہے نا؟ پھر طہارت حقیقی کہتے کسے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ طہارت حکمی کسے کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ اب یہ جو طہارت حقیقی ہے اس سے متعلق، جی طہارت حقیقی میں 4 باتیں تھیں، آپ کے ذہن میں ہے؟ طہارت حقیقی میں ہم نے عرض کیا تھا کہ 4 باتیں ہوں گی۔ نمبر 1 ہے دھونا۔ دھونا تو سمجھتے ہیں نا، مطلقاً اگر کہیں نجاست لگ جائے، ہاتھ پہ لگ جائے، پیر پہ لگ جائے، کہیں بھی لگ جائے، پانی سے یا کسی صاف چیز سے اس کو دھویا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے استنجا کرنا۔ استنجا آپ سمجھتے ہیں جب انسان تقاضے سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس جگہ کو پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ دونوں تو مطلقاً ہے، جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاہے وہ جسم کا کوئی حصہ ہے، جگہ ہے، مکان ہے، لباس ہے، لیکن استنجا خاص ہے کہ جب انسان تقاضے سے فارغ ہو جائے تو پھر انسان کیا کر لے، اس محل استنجا کو، شرمگاہ کو دھونا ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے وضو، چوتھی چیز ہے غسل۔ تو جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وضو۔ وضو سے متعلق ہماری کچھ بات ہوگی۔ جی وضو میں آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ کتنے؟ 4۔ یہ تو سب کو الحمدللہ یہاں جو بچے بیٹھے ہیں ان سے ہی پوچھیں گے، ان کو بھی معلوم ہے کہ بھائی وضو میں کتنے فرائض ہیں۔ تو وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کو دھونا، نمبر 2 ہاتھوں کو دھونا۔ یہ تو سمجھتے ہیں چہرے کی اب حدود کیا ہے، پیشانی سے تھوڑی تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو۔ ہاتھوں کو دھونے سے مطلب کیا ہے کہ پورا ہاتھ دھونا، کہاں تک؟ کونی سمیت۔ تیسرے نمبر پہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، فرض مقدار ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا ہے استیعاب، یہ تو مسنون ہے، لیکن چوتھائی سر کا کم از کم احناف کے نزدیک کیا ہے؟ یہ فرض مقدار ہے۔ اور چوتھی چیز ہے دونوں پیر دھونا ٹخنوں سمیت۔ تو یہ 4 کیا تھے؟ فرائض وضو تھے۔ جی اب یہاں سے ہمارا آج کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ آج کی بات یہاں سے، اب تک جو ساری بات گزری تفصیلات، یہ پیچھے سے ایک ربط پیدا کرنے کے لیے اور آپ حضرات کی مناسبت ذہنی کہ آپ حضرات کے ذہن میں رہے کہ بات کیا چل رہی ہے۔ تو فرائض وضو بھی بیان ہو چکے ہیں۔ آج اب یہ نئی بات آج یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وضو کا مسنون طریقہ، یعنی وضو کی سنتیں۔ فرائض تو کتنے تھے؟ 4 تھے، لیکن اب مکمل وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ فرض تو ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی یہ وضو میں فرض ہے، اس کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں۔ ایک یہ کہ اس میں سنت کیا کیا ہے، آپ علیہ السلام نے کس طرح وضو فرمایا۔ اور ہر مسلمان ظاہری بات صرف فرض پر تو اکتفا نہیں کرتا نا کہ بس فرض ادا کر کو جان چھوٹ جائے، بلکہ اس طریقے پر وضو کرے گا صاحب ایمان جس طریقے پر آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا ہے۔
اور جو طریقہ آپ علیہ السلام نے بتایا ہے، تو پورا طریقہ وضو کا مسنون یہ بھی ہر صاحب ایمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ تو بطور ایک تکرار کے مذاکرے کے وضو کا مسنون طریقہ انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں ترتیب سے۔ انشاءاللہ ایک طالب علم ساتھی ہے، وہ بھی عملاً آپ کو بتائیں گے ترتیب۔ اس میں پہلی چیز وضو کا مسنون طریقے میں سب سے پہلے تو یہ نیت کرنا۔ نیت وضو میں فرض نہیں ہے، تیمم میں فرض تھی، لیکن وضو میں نیت کرنا کیا ہے؟ فرض نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کیا کر لے؟ نیت کر لے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، بلکہ بخاری شریف کی بالکل پہلی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ آپ وضو کریں گے، آپ وضو کی نیت کریں گے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کی نیت کریں گے، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ روزے کی نیت کرتے ہیں، آپ حج کے لیے جاتے ہیں، حج کی نیت کرتے ہیں۔ ہر عمل کی اپنی نیت ہے، استحضار ہے۔ تو یہاں بھی آپ جب وضو کے لیے بیٹھیں گے تو انسان کیا کر لے؟ نیت کر لے۔ نیت میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، استحضار کا نام ہے، کہ آپ اس عمل کا خیال دل میں لے آئے۔ زبان سے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، اگر کر لی زبان سے بہت اچھا۔ اب وضو میں کیا نیت؟ وضو میں یہی نیت ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں تاکہ میں اس کے ذریعے سے نماز پڑھ سکوں، حدث دور کرنے کی نیت کرتا ہوں، بس اتنی نیت ہے وضو کی۔ اب چاہے کوئی زبان سے ادا کر لے، زبان سے نہیں ہے تو بس دل میں نیت کر لے کہ میں جو بیٹھ رہا ہوں یہاں وضو خانے میں یا گھر میں، تو یہ جو میں پانی استعمال کر رہا ہوں یہ میں وضو کا عمل کر رہا ہوں، بس دل میں خیال لے آئے، یہی انسان کی نیت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وضو کی نیت کرنی ہے۔ نمبر 2، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ اب مثال کے طور پہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ وضو خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے بیٹھ گئے، سب سے پہلے آپ نے دل میں نیت کر لی یا زبان سے نیت کہہ لی کہ میں وضو کی نیت کرتا ہوں، باقی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاہے زبان سے تلفظ ادا کر لیں، آہستہ آواز میں کہہ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ تو اس کے بعد، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی وضو کے لیے لیتے تو بسم اللہ پڑھتے، دارقطنی کی روایت ہے۔ آپ علیہ السلام کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب پانی لیتے، کیونکہ اس زمانے میں نل وغیرہ کا نظام تو نہیں تھا، لوٹے میں برتن میں پانی لے کر وضو کیا جاتا تھا۔ تو آج کل جب ہم نل کھولیں گے تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا عمل کرنا ہے؟ کیا سنت ہے؟ بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ نمبر 3، پھر جب اب وضو شروع کر رہا ہے، 2 باتیں ہو گئی اب تک وضو میں۔ کتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں؟ 2 باتیں۔ پہلے نیت کر لیں، چاہے زبان سے کر لیں چاہے دل میں، اور دوسرے نمبر پر بسم اللہ پڑھ لیں، زبان سے تھوڑی آواز سے پڑھ لیں چاہے یعنی آہستہ آواز سے پڑھ لیں۔ نمبر 3، اب وضو شروع کرنا ہے تو پورا مصنون طریقہ سب سے پہلے کیا ترتیب ہے کہ دونوں ہاتھ 3 بار دھونا ہے۔ دونوں ہاتھ کیا کرنے ہیں؟ 3 بار دھونے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ نسائی شریف کی روایت ہے، نسائی شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، باقاعدہ وضو عملاً کر کے دکھایا۔ تو اولاً اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی بہایا، جسے دونوں ہاتھ ہیں دونوں ہاتھوں پر ایسے پانی بہایا، دونوں ہاتھ دھوئے اور 3 مرتبہ دھویا، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ اور آخر میں آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے۔ عملاً وضو کر کے دکھایا، سکھایا اور فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام وضو فرماتے ہیں۔ صحابہ نے تو ایک ایک چیز آپ علیہ السلام سے سیکھی ہے۔ تو نمبر 3 کیا ہے؟ وضو کے شروع میں دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھونے ہیں۔ تو اب تو چونکہ برتن کا نظام، لوٹے کا نظام ختم ہے، آج کل نل ہے، تو سب سے پہلے جب انسان نل کھولے گا تو دونوں ہاتھ کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ کم از کم اچھی طرح دھو لیں۔ جی، اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ اب دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ دونوں ہاتھ دھونے ہیں، لیکن ان دونوں ہاتھوں میں بھی پہلے ابتدا کس ہاتھ سے کرنی ہے؟ ابتدا کرنی ہے دائیں ہاتھ سے۔ سب سے پہلے انسان دایاں ہاتھ دھو لے، پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ دھو لے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو دایاں ہاتھ دایاں دھو، ابتدا کس سے کرو؟ دائیں ہاتھ سے کرو۔ اور دوسری یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام یعنی اچھے کاموں کے لیے دائیں جانب کو پہلے اختیار فرماتے تھے۔ بات سمجھ میں؟ مسجد میں داخل ہونا ہے دایاں پیر داخل کریں،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لباس پہننا ہے، آستین پہ دایاں ہاتھ، اسی طریقے سے شلوار میں دایاں پیر، تو دائیں سے ابتدا. تو جب انسان وضو بھی شروع کرے گا تو مصنون دیکھیں کہ ایک چیز کی سنت ہمارے سامنے ہے، دونوں ہاتھ کو دھوئے گا لیکن دونوں ہاتھوں میں بھی پہلے ابتدا کس سے کرے گا؟ دائیں ہاتھ سے. پہلے دایاں ہاتھ دھو لے، پھر اس کے بعد جو ہے بایاں ہاتھ دھوئے گا. کتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی؟ 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی. سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ نیت تھی. دوسرے نمبر پہ میں درمیان میں پوچھوں گا، دوسری چیز کیا تھی؟ بسم اللہ پڑھنا. تیسری چیز کیا تھی؟ دونوں ہاتھ دھونا. اور چوتھی چیز پھر دونوں ہاتھوں میں بھی ابتدا، یہ مستقل سنت ہے. دونوں ہاتھ دھونا مستقل سنت، پھر دونوں ہاتھوں میں دائیں ہاتھ سے ابتدا کرنا یہ مستقل سنت ہے. اس لیے اس کو الگ ذکر کیا ہے کہ پھر ابتدا کون سے ہاتھ سے کرنی ہے؟ دائیں ہاتھ سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ 5ویں نمبر پہ ہے مسواک کرنا. مسواک یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت محبوب سنت ہے اور آپ علیہ السلام کی پسندیدہ سنت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسواک یہ منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے. حدیث ہے مسواک، اس سے منہ پاک ہوتا ہے اور اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. تو مسواک کا بہت بڑا ثواب اور فضیلت ہے. اور بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن میں جب بیدار ہوتے تو وضو سے قبل مسواک کرتے ہیں. اور سیرت میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا اور بخاری شریف کی بھی روایت ہے اور حدیث مبارکہ کی کتابوں میں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مرض الوفات تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کا وقت قریب تھا، آپ پر نقاہت اور کمزوری طاری تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا. تو حضرت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. آپ علیہ السلام والسلام مسواک کی طرف دیکھنے لگے تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ علیہ السلام مسواک چاہتے ہیں. حضرت عائشہ نے ان سے لے کے مسواک نرم کی. آپ علیہ السلام نے مسواک اس حالت میں بھی فرمائی ہے. تو یہ مسواک کی سنت کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے. اس سنت میں کوتاہی نہ کی جائے، اس کو ترک نہ کیا جائے. باقی دوسری چیزیں ٹوتھ پیسٹ وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بہرحال سنت کی نیت سے ہر صاحب ایمان اپنے پاس مسواک ضرور رکھے. تو حضور علیہ السلام والسلام دن رات میں جب بھی بیدار ہوتے تو آپ علیہ السلام کی عادت تھی وضو فرمانے کی، لیکن وضو سے قبل آپ علیہ السلام والسلام مسواک بھی فرماتے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سنت سے ہٹ کر بھی مسواک کے بے شمار فوائد ہیں اور اس کے بہت سارے فوائد جو ہے علماء کرام نے گنوائے ہیں. کسی نے 50، کسی نے 70، کسی نے اس سے بھی زیادہ فوائد گنوائے ہیں. دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں، طبی اعتبار سے بھی فائدہ ہے. ہر اعتبار سے اللہ پاک نے اس مسواک کے اندر فائدے رکھے ہیں. تو آپ علیہ السلام والسلام مسواک فرماتے تھے. اب مسواک کس لکڑی کی بنی ہوئی ہو، کون سی ہو، ہمارے پاس یہ تعلیمات بھی موجود ہیں. تو پیلو کی مسواک کی مصنون ہے. کون سی؟ پیلو کی مسواک. ابھی آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی. یہ ہمارے طالب علم پیچھے کریں. تو کون سی مسواک سنت ہے؟ یہ پیلو کی جو مسواک ہے یہ سنت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ مسواک. یہ جو مسواک عام طور پر جو ملتی ہے تو یہ کون سی مسواک؟ یہ پیلو ہی کی ہوتی ہے. آپ حضرت کو نظر آ رہی ہے نا، یہ مسواک ہے پیلو کی مسواک. اور بھی آتی ہے، زیتون کی آتی ہے اور عام لکڑیوں کی. بہتر یہ ہے، مصنون یہ ہے کہ پیلو کی مسواک لی جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیلو کی مسواک توڑتا ہوں. یہ آپ علیہ السلام کے خادم تھے نا حضرت عبداللہ بن مسعود. آپ علیہ السلام کی مسواک، آپ علیہ السلام کے نعلین مبارک ان کے پاس رہتے تھے. یہ خاص خادم تھے اور بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، بہت بلند پایہ فقیہ اور محدث اور مفسر ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے لیے کون سی مسواک توڑتا ہوں؟ پیلو کی مسواک. یہ پیلو کی مسواک آپ حضرات کے سامنے ہے. جی اب اس کے بعد مسواک کا طریقہ. جی تو مسواک میں ایک بات سمجھ لیں، پیچھے کر دیں. مسواک میں اب مسواک کی ترتیب کیا ہے کرنے کی؟ تو دیکھیے مسواک دائیں سے بائیں کرنی ہے چوڑائی میں. ایسے نہیں بلکہ ایسے دیکھیں. پکڑنے کا طریقہ بھی ہے کہ آپ 3 انگلیاں اس کے اوپر رکھیں، چھوٹی انگلی اس کے کنارے پر رہے اور انگوٹھا اس کے سرے پر رہے. نظر آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ باقاعدہ یہ دیکھ لیں، اس کو سیکھ لیں کہ مسواک پکڑنی کس طرح ہے.
تو مسواک اس طرح کہ 3 انگلیاں اس کے اوپر رہیں، انگوٹھا اس کے سرے کے قریب، برش کے قریب رہے، اور چھوٹی انگلی اس کنارے پر رہے۔ پھر کرنی کس طرح ہے؟ ایسے دائیں سے بائیں، دائیں سے بائیں، ایسے لے جائیں، ایسے لے جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے عرضن۔ تو مسواک کرنے کا طریقہ یہ آپ حضرات کے سامنے یہ آ گیا جی۔ اس کے بعد نمبر 6، 3 مرتبہ مسواک ہو گئی نا، کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں آپ حضرات کے سامنے۔ 5ویں بات تھی مسواک کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسواک کون سی بیت سنت ہے؟ پیلو کی۔ کرنا کس طرح ہے؟ دائیں سے بائیں یا اوپر سے نیچے؟ دائیں سے بائیں کرنی ہے، پکڑنے کا طریقہ ابھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ نمبر 6 ہے 3 مرتبہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ 6ٹھی سنتی آپ حضرات کے سامنے۔ اب مسواک سے فارغ ہو گئے، مسواک کرے اور پھر اس کو دھو لے، پھر مسواک منہ میں کرے، پھر اس کے بعد تھوڑا پانی بہا کے اس کو دھو لے تاکہ وہ صاف رہے۔ مسواک کے عمل سے جب فارغ ہو جائے اچھی طرح مسواک کر لے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ پانی منگوایا، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ پر بہایا اور 3 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک پہ پانی ڈالا۔ یعنی اب اس کے بعد کیا ہے؟ یہ دائیں ہاتھ 3 مرتبہ اس کو دھو کر پھر 3 مرتبہ کلی کرنی ہے نا، تو ہاتھ میں پانی لے کے اسے کلی کر لیں اور اچھی طرح کلی کر لے۔ یہاں مبالغے کے ساتھ کر لے، بشرطے کہ روزہ نہ ہو۔ اگر روزہ دار ہے تو پھر وہ حلق تک پانی نہیں پہنچائے، پھر اس میں مبالغے سے کام نہ لے روزہ دار۔ تو رمضان المبارک میں کلی میں مبالغے سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہے کہیں حلق کے ذریعے سے پیٹ میں پانی جا کر روزہ فاسد نہ ہو جائے۔ اگر روزہ نہیں ہے، انسان روزہ دار نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر پھر اچھی طرح کلی کر لے، اور اس طرح کلی کر لے کہ اچھی طرح مبالغے کے ساتھ کلی کر لے۔ کتنی مرتبہ کلی کرنی ہے؟ 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ ہر مرتبہ منہ میں پانی ڈال کے اچھی طرح منہ میں گھما لے اور پھر اس پانی کو پھینک دے، پھر پانی لے لے، پھر 3 مرتبہ یہ عمل کر لے، پھر 3 مرتبہ۔ اور پانی کون سے ہاتھ میں لینا ہے کلی کے لیے؟ دائیں ہاتھ کے چلو میں اس طرح پانی لے لے، ہر مرتبہ الگ الگ پانی لے لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ جب 3 مرتبہ کلی سے فارغ ہو گئے، اب 3 مرتبہ ناک میں اس طرح۔ کون سے ہاتھ میں پانی لینا ہے ناک میں ڈالنے کے لیے؟ دائیں ہاتھ میں، بائیں میں نہیں۔ بات سمجھتے ہیں کہ بائیں میں لینا ہے، ناک صاف کرنی ہے بائیں ہاتھ سے، لیکن اس کے لیے پانی لینا ہے دائیں ہاتھ میں۔ پانی لے کے ایسے ناک پہ ڈال دیں، لیکن جب صاف کریں گے چھوٹی انگلی سے تو بائیں ہاتھ استعمال کریں گے صاف کرنے۔ اور اسی طرح ناک اگر صاف کر جھاڑنی ہے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کریں۔ اگر ناک میں اندر انگلی گھمانی ہے چھوٹی، تو یہ جو انگلی ہے بائیں ہاتھ کی اس کو استعمال کریں، اور ناک جھاڑنی ہے تو اس کے لیے بھی بائیں ہاتھ استعمال کریں، لیکن ناک میں جو پانی ڈالنا ہے تو وہ چلو میں لینا ہے دائیں ہاتھ کے۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے؟ اس میں لے کے ایسے اور پھر بائیں ہاتھ استعمال کر کے ناک کو جھاڑ لیں۔ 3 مرتبہ آپ حضرات کے سامنے بات آئی، کلی ہو گئی، اور پھر 3 مرتبہ کیا کرنا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ کتنی سنتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں؟ 6 سنتیں، یہ سمجھ گئے اچھی طرح۔ اب کلی بھی ہو گئی، ناک بھی صاف ہو گئی، اب باری آ رہی ہے چہرہ دھونا، اور یہ فرض ہے، یہ وضو کے فرائض میں سے چہرہ دھونا۔ اب تک جو باتیں آئی وہ فرض تو نہیں تھی لیکن سنت ہے۔ بات سمجھنا ہے؟ اس کے بغیر وضو کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن سنت سے محرومی ہو جائے گی، لیکن چہرہ تو فرض ہے۔ لیکن کتنی مرتبہ دھونا فرض ہے؟ 1 مرتبہ، اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ 3 مرتبہ کم از کم 3 مرتبہ چہرہ دھونا سنت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے پانی نکال کر جو ہے یہ پیتل کے برتن میں دیا۔ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہی روایت ہے، اور زیادہ تر یہ وضو کی جو روایت ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اکثر مروی ہے۔ تو پیتل کے برتن میں نے دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمائیں۔ آپ نے وضو کیا اور چہرہ 3 مرتبہ دھویا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کتنی مرتبہ چہرہ دھویا وضو میں؟ 3 مرتبہ دھویا ہے۔ تو اب وضو کے فرائض میں تو بات آ گئی کہ 3 مرتبہ ایسے دونوں چلوؤں میں پانی بھر کر ایسے چہرے پر پانی بہانا ہے۔ اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اس طرح یہ دونوں ہاتھ بہت تیزی سے منہ پر نہ ماریں، یہ مکروہ ہے۔ جیسے وضو میں بعض چیزیں مکروہ ہیں تو بعض افراد ایسے کر لیتے ہیں کہ لیکن چپاک سے اسے زور سے تھپڑ کی آواز بھی آتی ہے، اور دوسرے اس میں نقصان یہ کہ دائیں بائیں والے ساتھی وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں کراہت ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ ہے۔
بلکہ آہستگی سے ایسے پانی ڈال دیں کہ نہ چہرے سے آواز آئے کپڑ لگنے کی اور نہ پانی دائیں بائیں چھینٹے ہو رہے. تو آہستگی سے ہر مرتبہ ایسے لے کے پورے چہرے پر اس طرح کہ پوری پیشانی سے لے کر توڑی تک اور پورے چہرے کا احاطہ ہو جائے, ذرہ برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. کتنی مرتبہ چہرہ دھونا ہے؟ 3 مرتبہ کم از کم چہرہ دھو لے, لیکن کوئی جگہ 3 مرتبہ کے بعد اگر یہ محسوس ہو جائے کوئی جگہ خشک ہے تو وہ الگ بات ہے, ورنہ 3 مرتبہ سے زیادہ بلا ضرورت نہ کرے. اس سے پھر وسوسے کا مرض بھی پیدا ہو جاتا ہے, اطمینان نہیں ہوتا. آپ نے کہا نا بعض مرتبہ اللہ پاک حفاظت فرمائیں کہ وسوسے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے. بعض رات کو 10 مرتبہ چہرہ دھو رہے, اطمینان نہیں ہو رہا, 5 مرتبہ لگے ہوئے ہیں, 20-25 منٹ وضو میں. تو یہ دیکھیں پھر 3 مرتبہ دھو کے اطمینان کر لے, بھائی میں چہرہ دھل گیا ہے بس. اگر انسان پڑے گا وسوسے میں تو یہ مرض میں اضافہ ہوگا. اس کا علاج یہ ہے کہ انسان 3 مرتبہ دھو کر کہہ دے بھائی ہو گیا ہے, اور پھر آگے عمل شروع کرے. بس سمجھ میں آ گئی؟ تو کتنی مرتبہ چہرہ دھونا ہے؟ 3 مرتبہ اطمینان سے دھو لے بالکل کہ احاطہ ہو جائے پورے چہرے کا. اب انسان اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے, جب انسان بالغ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تو مردوں کے چہرے پر داڑھی آتی ہے, اور حضور علیہ السلام والسلام کی مبارک سنت ہے داڑھی رکھنا, ایک مشت رکھنا, یہ واجب ہے. اب داڑھی کے خلال کا کیا طریقہ ہے؟ داڑھی کے خلال کا طریقہ بھی آپ ذرا سمجھ لیں. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی میں خلال فرماتے تھے, داڑھی میں خلال فرماتے تھے آپ علیہ السلام والسلام. اب داڑھی میں خلال جی ایک منٹ آگے کریں. خلال کا طریقہ, اب دیکھیں خلال کا طریقہ بھی آپ حضرت کے سامنے عملاً بھی انشاءاللہ یہ ساتھی پیش کریں گے. سنت یہ ہے کہ خلال میں ہاتھ کی ہتھیلی کا رخ باہر کی جانب ہو اور اس کی پشت وضو کرنے والے کی طرف رہے. بتائیں ہتھیلی کی کہاں ہے؟ باہر کی طرف ہے نا, اور پشت کہاں ہے؟ ان کے اپنے جسم کی طرف ہے, سینے کی طرف ہے. ایسے ایسے یہاں سے لا کے ایسے نیچے کی طرف لانا ہے, ایسے ٹھیک ہے. ایسے اوپر نہیں لے جانا بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف ایسے لانا ہے. دیکھیں یہ ہے خلال. طریقہ سمجھ لیا, بیٹھ جائیں آپ. ایک بات اس میں سمجھ لیں, وہ بات یہ سمجھ لیں اس میں داڑھی کے خلال میں لائٹ میں داڑھی کے خلال میں کہ دیکھیے داڑھی میں پھر فرق ہوتا ہے. بعض لوگوں کی داڑھی وہ گھنی ہوتی ہے اور بعض کی داڑھی گھنی نہیں ہوتی, وہ ہلکی ہوتی ہے. اور باقاعدہ اس کو فقہ کی اصطلاح میں گھنی داڑھی کو کہتے ہیں لحیۃ القصہ, اور دوسری داڑھی کو کہتے ہیں لحیہ خفیفہ. ہلکی داڑھی لحیہ خفیفہ, گھنی داڑھی لحیہ قصہ سا کے ساتھ. دونوں کے اس میں فرق ہے تھوڑا سا حکم میں. اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے, گھنی داڑھی ہے, گھنی داڑھی کی علامت کیا ہے کہ اس میں چہرے کی کھال نظر نہیں آ رہی ہے. یہ گھنی داڑھی کی علامت ہے کہ جس میں جو کھال ہے نا چہرے کی یہ نظر نہیں آئے گی. جب نظر نہیں آئے تو یہ گویا کہ آپ سمجھ لیں اس کی داڑھی کیا ہے, یہ لحیہ قصہ ہے, یہ گھنی داڑھی ہے. گھنی داڑھی کے اندر یہ ہے کہ وہ بال جو چہرے کے حدود میں آتے ہیں تو اس تک پانی پہنچانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, جو بال چہرے کے حدود میں ہے نا, یہاں سے پوری ایسے اس تک پانی ضروری ہے, اور جو لٹکے ہوئے ہیں چہرے کے حدود سے نیچے جو لٹکے ہوئے ہیں تو اس تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. بس اس کا کیا ہے, ایسا خلال کر لیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو چہرے کے دائرے کے اندر بال آتے ہیں گھنی داڑھی کے اس تک, چونکہ اس میں کھال تک پانی پہنچانا مشکل ہے. گھنی داڑھی میں چہرے کی کھال تک پانی پہنچانا دشوار ہوتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں اتنا کر لے کہ جو بال چہرے کے حدود میں آ رہے ہیں اس تک تو پانی پہنچائے گا, لیکن جو چہرے کے کھال سے الگ ہے, دائرے سے لٹکے ہوئے ہیں, الگ ہے, اس صورت کے اندر پھر اس تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. یہ حکم کون سی داڑھی کا ہے؟ گھنی داڑھی کا ہے. دوسری قسم کی داڑھی ہلکی, ہلکی کا کی علامت یہ ہے کہ اس میں چہرے کی کھال نظر آ رہی ہے, صاف نہ, تو اس میں چہرے کی کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے اور نہ وضو نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہلکی داڑھی میں چہرے کی کھال کے اندر تک پانی پہنچانا چونکہ آسان ہوتا ہے, جو داڑھی ہلکی ہوتی ہے تو اس میں اس صورت کے اندر پھر کھال تک پانی پہنچانا کیا ہے, یہ ضروری ہے. دونوں میں فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب یہ داڑھی کا خلال کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا, اور ہلکی اور گھنی داڑھی کا حکم بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا. 8 باتیں سامنے آ گئی. نویں بات, دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 بار دھونا. یہ بھی فرض ہے, لیکن کتنی مرتبہ؟
1 مرتبہ فرض اور 3 مرتبہ سنت ہے. دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، کوہنیاں اس میں داخل ہے. کسی نے ہاتھ دھوئے لیکن کوہنی خشک رہ گئی تو یاد رکھے فرض نہیں ہوا اور وضو بھی نہیں ہوا. تو کوہنی کو بھی کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے. ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت میں ہے کہ جس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو نقل کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر دائیں ہاتھ پر پانی کوہنی سمیت کتنی مرتبہ ڈالا؟ 3 مرتبہ. پھر بائیں ہاتھ پر کوہنی سمیت کتنی مرتبہ ڈالا؟ 3 مرتبہ. تو یہ وضو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے. تو دونوں ہاتھ کوہنی سمیت دھونے ہیں. کتنی مرتبہ دھونے ہیں؟ 3 مرتبہ. پہلے دائیں ہاتھ 3 مرتبہ، پھر بائیں ہاتھ 3 مرتبہ. جی. اب ہاتھ کی انگلیوں کا خلال، ہاتھ دھونا تو آپ حضرات کو آسان ہے، اس میں کوئی عمل بتانے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے. لیکن یہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں اس کا خلال یہ بھی فرض نہیں، خلال فرض نہیں لیکن مسنون ہے کم از کم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ سنن کبریٰ میں ہے روایت کہ لقید ابن صبرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں قبیلہ بنو متفق کی جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے وضو کا طریقہ بتائیے. صحابہ سیکھتے تھے ایک ایک چیز، پوچھتے تھے آپ علیہ السلام سے. دین کے سیکھنے میں کوئی حیا شرم نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کو مکمل طریقے سے ادا کرو، انگلیوں کا خلال کرو. دیکھیے یہ انگلیوں کا خلال کرو، معلوم ہوا کہ یہ بھی سنت عمل ہے. ناک مبالغے سے صاف کرو. ہاں مگر یہ کہ تم روزے سے ہو، یہ بات آپ حضرت کے سامنے ابھی آ گئی. تو انگلیوں کا خلال. لیکن اب اس خلال کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. جیسے ہاتھ کی انگلیاں ہیں اس کا خلال کرنا ہے، یہ آپ کے سامنے ابھی انشاءاللہ یہ ساتھی بتائیں گے. خلال کا مضمون طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی اب 2 طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں اس میں؟ 2 طریقے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں میں تشبیک کریں. تشبیک کیسے کریں گے؟ تشبیک کہتے ہیں ہاتھ انگلیوں کو آپس میں ایک دوسرے میں اندر ڈال دیں، ملا لیں. ساتھی بتا رہے ہیں پھر نکال لیں. یہ تشبیک ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے خلال. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا، یا یہ تو ہو گیا، یہ تشبیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے یا دائیں ہاتھ کے اندرونی حصے سے بائیں ہاتھ کے اوپر خلال کرے اور پھر اس کے برعکس. یہ پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں اور پھر اس کے بعد یہ. آیا صاحب سمجھ میں؟ کتنے طریقے ہیں؟ 2 تشبیک بتائیں اس طرح ڈال کے پھر نکال لیں. دوسرا طریقہ پہلے یہ والا ہاتھ پھر یہ والا ہاتھ. ٹھیک ہے. یہ 2 طریقے خلال کے مصنون طریقے جو ہے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی آ گئی. سمجھ میں آ گئی سب ساتھیوں کو؟ چیز اس کے بعد 10 باتیں آ گئی. اب باری آ رہی ہے کس کی؟ مسح کی، سر کا مسح. سنن کبریٰ میں ہے روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا مسح کیا، سر کے شروع اور آخر کا. اور فرمایا کہ جو چاہتا ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا طریقہ سیکھے سو دیکھے آپ کے وضو کا طریقہ یہی تھا. اب سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا جس کو استعارہ الراس کہتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے مسنون ہے لیکن اس کی فرض مقدار میں نے عرض کیا وہ 1/4 حصہ ہے. احناف کے نزدیک 1/4 سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اب مسح کیسے کریں گے وہ بھی آپ دیکھ لیں، سیکھ لیجیے. بتائیں تو بھی بتا جی اس طرح دیکھیں. 3 انگلیاں شروع کریں گے کہاں سے؟ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے جی پیچھے لے جائیں گے ایسے. جی پیچھے لے جا کے پھر کہاں سے واپس لانا ہے؟ ادھر رخ کر لیں ایسے. جی ایسے پھر ایسے ہتھیلی کو دائیں بائیں اوپر واپس لانا ہے. یہ پھر دکھائیں کر کے جی 3 انگلیاں ملا کے ایسے لے جائیں پیچھے گدی تک، پھر گدی سے واپس لے آئے، پھر واپس اس طرح لے آئے تاکہ پورے سر کا احاطہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ طریقہ ہے کس کا؟ مسح کا طریقہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مسح کا طریقہ یہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، آپ ایک منٹ کھڑے رہیں، دونوں ہتھیلیوں کو سر کے اگلے حصے پیشانی کے قریب بالوں پر رکھا جیسے بھی آپ نے دیکھا، اور ہاتھ کو پیچھے گدی تک لے گئے اور پھر الٹے واپس لائے جہاں سے شروع کیا تھا. جی یہ تو ہو گیا نا مسح. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مسح جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کانوں کی باری آتی ہے.
اب کانوں کا مسح کیسے کریں گے؟ سنن بیہقی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور سر اور کان کا مسح کیا، سر کا اور کان کا مسح کیا، باقاعدہ روایت ہے، تو کان کا مسح بھی کرنا ہے۔ اب مصنوع طریقہ کیا آپ کے سامنے آئے گا، وہ یہ ہے کہ انگشت شہادت، انگشت کہتے ہیں فارسی میں انگلی کو، شہادت کی انگلی یہ والی کہلاتی ہے، کہ اس کے پوروں کو کان میں ڈالیں اور اس کے بگوٹوں اور جوڑوں کا مسح کریں، یعنی کان کے، اور انگوٹھے سے کان کے اوپری حصے کا جو جسم کی طرف ہے مسح پورا کریں۔ جی بتائیں، جب لائیں گے نا مسح سر کا ہو جائے گا، اب سر کا مسح کریں۔ ہاں جی، یہ جب ہو گیا اب کیا کرنا ہے؟ ایسے یہ جو انگلی ہے نا دونوں، اس کو کان کے اندر داخل کر کے گھمائیں، اس کو ایسے گھما لیں اور پھر کان کے اوپر کا مسح کس سے کریں گے؟ انگوٹھے، انگوٹھے گیلے ہوں گے نا، اس پر پانی لگا ہوا ہوگا، تو اس سے جو اوپر کا حصہ ہے پورا، اس انگوٹھے سے اس کان کا، اس انگوٹھے سے اس کان کا، اس کو ایسے گھما لیں، تو یہ کان کا مسح کہلاتا ہے۔ دونوں انگلیوں کو جو شہادت کی ہے کان کے اندر داخل کر کے اچھی طرح گھما لیں اور آخر میں انگوٹھوں کو کان کے اوپری حصے کی طرف پھیر لیں۔ تو سر کے ساتھ ساتھ کس کا بھی مسح کرنا مصنون ہے؟ کانوں کا، اور اس کا عملی طریقہ بھی آپ کے سامنے آ گیا اور طریقہ حضرات کو بتا بھی دیا گیا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس کے بعد ہے گردن کا مسح۔ کس کا مسح؟ گردن۔ سنن کبریٰ میں یہ روایت ہے، طلحہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ علیہ السلام نے سر کا مسح کیا اور گدی پر دونوں ہاتھوں سے مسح کیا۔ تو طلحہ ابی عن جدہ کی جو روایت میں کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، آپ نے سر کا مسح کیا اور گدی پر دونوں ہاتھوں سے مسح کیا۔ تو آخر میں کیسے مسح کریں گے؟ یہ جو انگلیوں کے جو گوشت ہے نا، اس کو اس گدی پر، اس کو اس گدی پر، نظر آ رہا ہے؟ یہ گدی کا مسح بھی سنت ہے بالکل۔ جب کان کے مسح سے بھی فارغ ہو جائے تو آخر میں دونوں ہاتھ تو گیلے ہوں گے، تو اس پشت کو جو ہے اس گدی پر، اس حصے پر، اور اس کو بتا دیں اس طرح بیٹھ جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ گردن کا مسح کہلاتا ہے۔ کس کا؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں گلے پر نہیں کرنا ہے، گلے کا مسح نہیں ہے، گردن کا مسح ہے جس جگہ کا نہیں، یہ بات جو ہے نہیں کرتے ہیں، یہ مسح نہیں ہے، اس حصے کا نہیں ہے۔ جی اب آخری فرض، یہ بھی فرض ہے، مسح سر کا چوتھا حصہ بھی فرائض میں تھا، چوتھا فرض یہ رہا، چوتھا فرض یہ پوری سنتیں تفصیل سے بیان ہو رہی ہے۔ تو آخری فرض کیا ہوتا ہے وضو کا؟ وہ ہوتا ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو دکھاتے ہوئے یہ کیا کہ سر کا مسح کیا، پھر دونوں پیروں کو 3 مرتبہ ٹخنوں سمیت دھویا۔ تو فرض مقدار، فرض کیا ہے؟ کم از کم 1 مرتبہ دھونا، اور 3 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ پیروں کو سنت ہے۔ تو دونوں پیر لیکن ٹخنے سمیت، ٹخنے بھی دھونے کے حکم میں شامل ہے، ٹخنے خشک رہیں گے وضو نہیں ہوگا، تو دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اب وہ طریقہ تو ہر ایک کو آتا ہے کہ پیر کیسے دھونے ہیں، چاہے لوٹے سے وضو کر رہا ہے، چاہے نل کے نیچے کرنا ہے، لیکن اطمینان کے ساتھ۔ اور دوسرے، اس میں بہت زیادہ پانی ضائع نہ کریں۔ اس میں آج ہم نے پیروں میں عادت بنا لی، پیر میں ہم بے تحاشا پانی ضائع کرتے ہیں، تو بہرحال۔ اور اس میں دوسرا کہ یہ خیال رکھیں ایڑی خشک نہیں رہ جائے، بعض مرتبہ اوپر سے پانی بہاتے ہیں، نیچے ایڑی خشک رہ جاتی ہے، تو اس کا بہت خیال کریں کہ ایڑی پر بھی اپنا گیلا ہاتھ پھیریں اور اس پر بھی پانی اچھی طرح بہا لیں، تاکہ ٹخنوں سمیت کم از کم پیر اچھی طرح دھل جائے۔ تو جس طرح ہاتھوں کے دھونے میں ہاتھوں کے انگلیوں کا بھی مسح ہے، تو پیر کی انگلیوں کا بھی مسح ہے۔ پیر کی انگلیوں کا مسح کیسے، خلال کیسے کریں گے؟ خلال، پیر کی انگلیوں کا بھی خلال ہے۔ بائیں ہاتھ کی انگلی کو دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے دائیں انگوٹھے تک لائیں، پھر بائیں انگوٹھے سے شروع کر کے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی تک لائیں۔ اس طرح دائیں کی چھوٹی انگلی سے شروع ہو کر بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم ہو جائے گا۔ یہ ساتھی کرسی پہ بیٹھ کے آپ کو بتا دیں گے۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ دائیں پیر سے۔ دائیں پیر کی کون سی انگلی استعمال کرنی ہے؟ بائیں ہاتھ کی انگلی کو، یہ والی انگلی شروع کرنا ہے دائیں پیر سے، لیکن دائیں پیر کے سب سے چھوٹی انگلی سے۔ جی پہلے اس میں، پھر یہ والی، پھر یہ پیر ختم، یہ شروع ہوا چھوٹی انگلی سے اور ختم کہاں پہ ہوا؟ انگوٹھے پر۔ وہ پیر اب شروع کرنا ہے انگوٹھے سے۔ کہاں سے؟ انگوٹھے سے شروع کرنا ہے، ترتیب وار لے جانا ہے آخر تک۔ یہ ختم ہو گیا چھوٹی انگلی پر،
تو دایاں پیر شروع ہوا انگوٹھے سے اور ختم ہوا بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر کرنا ہے. تو یہ پیروں کی انگلیوں کے خلال کا طریقہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا. اس میں بایاں ہاتھ استعمال کریں گے, بایاں ہاتھ کی چھوٹی انگلی استعمال کریں گے. شروع کریں گے دائیں پیر سے, دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے ترتیبوار لے جا کر پھر بائیں ہاتھ بائیں پیر کے چھوٹی انگلی پر کیا کر لیں گے, سلسلہ ختم کر لیں گے. جی, اور یہ مضمون وضو الحمدللہ آپ کا ہو گیا. فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی آ گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مضمون طریقے سے جب وضو سے آپ فارغ ہو جائے پھر وضو کے اختتام پر دعا ثابت ہے. اور روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. یہ دعا جب کوئی پڑھ لے تو فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء, من أيها شاء. جب یہ دعا انسان پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ بڑی اہم دعا ہے, ہر مسلمان یاد کر لے, بہت آسان ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کرے اسے چاہیے اچھی طرح وضو کر لے. اچھی طرح سے ہی مراد ہے کہ فرائض کے ساتھ سنتوں کی اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے آداب کے ساتھ وضو کرے, اور پھر اس کے بعد جب یہ دعا پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تو اس کے لیے ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس دروازے سے چاہے یہ جنت میں داخل ہو جائے. لیکن وضو اچھی طرح کریں, وضو کے بعد پھر یہ مضمون دعا پڑھیں. اور یہ دعا پڑھنی ہے کس طرح, جب انسان کھڑے ہو جائے تو لرو ہو کر آسمان کی طرف نگاہ کر لے, آسمان کی طرف نگاہ اٹھا لیں. انگلی اٹھانا ثابت نہیں ہے, اس طرح شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں, آسمان کی طرف نگاہ کرنا ثابت ہے. لیکن یاد رکھیں کہ شہادت کی انگلی اٹھانا ثابت نہیں ہے روایت سے, تو صرف بس لرو کر کے آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ دعا پڑھنی ہے. جی, تو یہ آج کی اس نشست میں الحمدللہ وضو کا مکمل مضمون طریقہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا, اور آگے انشاءاللہ پھر مزید تفصیل ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. تین افزشوں کو کوتاہیوں کو اللہ سب کو معاف فرما دے. اے اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے. جتنے پریشان حال ہیں, جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے, اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں, اسپتالوں میں, جسمانی بیمار ہیں, روحانی بیمار ہیں, اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جن جن حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے یا دل میں خواہش رکھتے ہیں, اللہ سب سے واقف ہے, سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے, ہمارے والدین, اساتذہ کرام, مشائخ, دوست, احباب, اس مسجد کے نمازی, جتنے مسلمان, اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے, فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.